السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہمارا اردو قواعد کا یونٹ ہے، اور اردو قواعد کے یونٹ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل لازم و متعدی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم فعل پہ روشن ڈالیں گے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل آپ کو پتہ ہے، آپ ابتدائی جماعتوں میں پڑھا ہے کہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے۔ کتاب کا پیج نمبر 150 نکال لیجئے، صفحہ نمبر 150، پیج نمبر 150، اور اس میں دیکھیے آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کی جو ہے وہ تعریف دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتے جاتی ہوں۔ اچھا، اب ہم نے فعل کی تعریف یہ پڑھ لی کہ فعل سے مراد کسی بھی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے تماشا شروع ہوا، اس نے خط لکھا، ریل چلی۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی ہیں۔ احمد دوڑا، علی نے خط لکھا، صحیح، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، فعل کی مختلف اقسام ہیں جو کہ ہم پڑھتے چلے آئے ابتدائی جماعتوں میں۔ پہلے ہم نے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، فعل ماضی، فعل مستقبل اور فعل حال۔ اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ کس کے لحاظ سے؟ معنوں کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ معنوں کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ اچھا، اب کاپی پر آپ فعل لازم کی ہیڈنگ دیں گے اور فعل لازم کی جو تعریف ہے وہ لکھیں گے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک رہے، جیسے احمد آیا، چڑیا بولی۔ جیسے احمد آیا، چڑیا بولی۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں گے، فعل لازم میں صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی فعل اور فاعل کا۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے؟ یعنی کام کا اور کام کرنے والے کا تذکرہ ہوگا صرف فعل لازم میں۔ جیسے مثال کے طور پر احمد آیا، اب آیا کیا ہے؟ وہ فعل ہے، اور احمد کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اسی طریقے سے چڑیا بولی، چڑیا فاعل ہے اور بولی فعل ہے۔ آپ فعل کی تعریف سے بخوبی واقف ہیں اور فاعل بھی آپ جانتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے والے کو، سبجیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ جو بھی کوئی کام کر رہا ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل کہلائے گا، یعنی کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے۔ جیسے سارا روئی، سارا فاعل ہے اور رونا فعل ہے۔ صحیح؟ اس طریقے کتاب کے علاوہ بھی میں آپ کو الگ سے مثال دے کے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب ہم نے کیا پڑھا؟ فعل لازم کے لیے کیا میں نے آپ کو شرط بتائی کہ فعل لازم میں صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہوگا، ایک تو فعل کا اور دوسرے فاعل کا۔ صحیح؟ تو وہ جس میں 2 چیزیں موجود ہوں گی، صرف فعل اور فاعل ہوگا، تو وہ جملہ معنوں کے لحاظ سے فعل لازم کا جملہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل متعدی پر۔ فعل متعدی سے مراد وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے۔ تو فعل متعدی وہ فعل جس کا اثر جو ہے فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے۔ اب فعل متعدی میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک تو فعل ہوگا، دوسرا فاعل ہوگا اور تیسرا مفعول ہوگا۔ ٹھیک ہے، مفعول یعنی جس پر فعل واقع ہو، جیسے احمد نے خط لکھا۔ اب اگر میں کہوں احمد لکھا، اب اس جملے میں آپ دیکھیے یہاں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ احمد نے خط لکھا، لکھا فعل ہے، احمد اس کا فاعل ہے اور خط جس پر لکھنے کا فعل واقع ہوا ہے مفعول ہے۔ تو جس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہوں گے وہ جملہ فعل متعدی کا ہوگا۔
آیا سمجھ میں آپ کو لازم و متعدی کی پہچان؟ لازم میں میں نے آپ کو بتایا کہ صرف دو چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل، لیکن متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہوں گے۔ جب جملے میں تینوں عنصر موجود ہوں گے، فعل، فاعل اور مفعول، تو جملہ فعل متعدی کا ہوگا۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 3 پر، فعل کی تیسری قسم یعنی فعل ناقص۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے احمد بیمار ہے۔ فعل ناقص میں جو ہے اس میں کیفیت اور حالت بھی بتائی جاتی ہے۔ جیسے اب یہاں فاعل سے متعلق بتایا جا رہا ہے، فاعل کون ہے؟ احمد ہے، اور کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ حالت اور کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ جب بھی جملہ اس طرح کا ہوگا کہ اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے نہیں پایا جائے گا، بلکہ فاعل کے متعلق کوئی کیفیت، حالت یا کوئی خبر دی جائے گی اور اس کے آخر میں ہے یا تھا یا ہو گیا، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، حالت اور کیفیت کو جو بیان کریں گے، وہ فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ مثلا آپ جملے میں دیکھیے، فعل ناقص کا جو جملہ ہے اس میں دیکھیے، یہاں تک تو میں نے بتا دیا، اس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ فاعل اس میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ عموماً فاعل جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل ہم کہتے ہیں، جیسے احمد لکھا۔ صحیح؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے۔ احمد جو یہاں فاعل ہے، کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ فعل سہنے والا ہے اور بیمار ہے، اس کی حالت کی خبر دیتا ہے۔ جس میں کسی کی کیفیت یا حالت کی خبر دی جائے وہ جملہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ ٹھیک ہے، جیسے احمد بیمار ہے یا علی غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر کہوں علی دوڑتا ہے تو یہ فعل فاعل ہو گیا۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ علی دوڑتا ہے، علی کیا ہے؟ فاعل، اور دوڑتا فعل۔ تو یہاں پر فعل فاعل ہے، دونوں ہیں، یہ جملہ کس کا بن جائے گا؟ لازم کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں علی میدان میں دوڑتا ہے تو جملہ کس کا کہلائے گا؟ تین چیزیں آ گئی، فعل، فاعل اور مفعول، تینوں چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا علی غیر حاضر ہے، نہ تو اس میں فعل کا ذکر ہے، اور اب میں نے آپ سے کہا کہ علی غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ علی نے کوئی فعل انجام نہیں دیا اور نہ ہی علی کسی فعل کا اثر مفعول پہ پڑا۔ اگر میں کہتی کہ علی میدان میں دوڑتا ہے تو یہاں کوئی مفعول کا تذکرہ بھی نہیں، صرف یہ کہا گیا کہ علی غیر حاضر ہے۔ تو یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے، حالت بتائی جا رہی ہے، کس کی؟ فاعل کی۔ فاعل تو نہیں، ہم سبجیکٹ کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اسم کہیں گے اس کو ہم، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ فاعل تو جب ہوتا ہے جب وہ کام کرے، یہاں پر تو فاعل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب فاعل جب کہلائے گا جب وہ کوئی کام کر رہا ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں، میں تو آپ کو اسم کے متعلق یا سبجیکٹ کے متعلق ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک حالت بتائی جا رہی ہے، تو جملہ فعل ناقص کا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی فعل انجام نہیں دیا جا رہا۔ اب دیکھیے، اسٹارٹ جہاں بنا ہوا ہے، ذیل کے کالم میں فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کے تین جملے تحریر کیجیے۔ اب فعل لازم یہاں پر انہوں نے ایک مثال دے دی ہے، وہ یہاں نہیں آیا۔ پھر فعل متعدی کی انہوں نے مثال دی ہے، دھوبی نے کپڑے دھوئے، وہ امیر بن گیا۔ اب 3 بلینک جو ہیں وہ خالی ہیں، جس میں آپ کو خود سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں 2 چیزیں آئیں گی، فعل اور فاعل، تو وہ کون سے کالم میں آ جائے گا؟ فعل لازم کے۔ پھر کوئی ایسا جملہ بنانا ہوگا جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں آئیں گے، تو وہ جملہ کہاں آ جائے گا؟ فعل متعدی کالم میں آ جائے گا۔ پھر کوئی ایک ایسا جملہ بنائیں گے آپ جس میں آپ جو ہے کسی اسم کا یا کوئی ضمیر کا یعنی سبجیکٹ کی حالت یا کیفیت بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج میں نے بتایا تھا جو ہے علی غیر حاضر ہے، صحیح۔ اس طریقے سے یہاں پر آپ نے مزید 2 جملے بنانے ہیں، ایک بنا ہوا ہے اور 2 جملے آپ کو بنانے ہیں، اور بنانے کے بعد آپ اس کو جو ہے کاپی پہ کریں گے
اور کاپی کا جو ورک ہے آپ مجھے گروپ پر سینڈ کر دیجیے گا تو میں چیک کر لوں گی۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ کام مکمل کریں گے فعل لازم فعل متعدی کا۔ اس طرح میں نے آپ کو یہ کرا دیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اور جو دوسری جو قواعد باقی بچی ہوگی اسے دسمبر کے مہینے کا پورا کام میں نے آپ کو کرا دیا۔ اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر پہ ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔